بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین حضرات، آپ سب کا ہمارے چینل دینی معلومات اسٹوڈیو میں دل سے استقبال ہے۔ آج ہم آپ حضرات کو ایک شہر کی ایک خوبصورت لڑکی جو کہ ہمیشہ ٹی وی دیکھا کرتی تھی، اس کے عبرتناک انجام کا مکمل واقعہ بتانے جا رہے ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ ویڈیو میں آخر تک بنے رہیے۔ تو چلو دوستو، ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ حضرات محترم، ایک مرتبہ کا ذکر ہے، بیان کیا جاتا ہے کہ ہندوستان کے ایک شہر میں ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی اور اس کی ماں ایک گھر میں رہتی تھی۔ وہ لڑکی اپنے حسن پر بہت ناز کرتی تھی اور وہ لڑکی ٹی وی دیکھنے کی بہت شوقین تھی۔ ہر وقت وہ ٹی وی کے سامنے بیٹھی رہتی تھی۔ ایک دن وہ لڑکی ٹی وی دیکھ رہی تھی اور ٹی وی پر ایک پروگرام آ رہا تھا۔ وہ لڑکی وہی پروگرام دیکھ رہی تھی۔ ادھر مغرب کی اذان ہونا شروع ہوئی اور لڑکی کی ماں نے کہا کہ بیٹی، اذان ہو رہی ہے، ٹی وی بند کر دو۔ ماں نے اتنا کہا تو وہ لڑکی غصے میں لال ہو گئی اور اپنی ماں پر چیختی ہوئی بولی کہ کیا تم نے یہ اذان لگا رکھا ہے؟ اذان تو روز ہوتی ہے لیکن ٹی وی پر یہ پروگرام روز نہیں آتا۔ اس لڑکی کی ماں نے جب اپنی بیٹی کی زبان سے یہ جملے سنے تو وہ لڑکی کی ماں لڑکی سے کہنے لگی کہ بیٹی، ایسا نہیں بولتے ہیں، تم گناہ کر رہی ہو، اللہ سے ڈرو اور ٹی وی کو بند کر دو۔ ماں نے ہر طرح سے اس لڑکی کو سمجھایا لیکن وہ نہیں مانی اور وہ یہی کہتی رہی کہ اذان تو روز ہوتی ہے لیکن یہ پروگرام روز نہیں آتا، اور اس نے ٹی وی بند نہیں کی۔ البتہ اذان ہو گئی۔ اگلے دن وہ لڑکی پھر ٹی وی کے سامنے بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ پھر سے اذان ہونا شروع ہوئی۔ ماں نے پھر بیٹی سے کہا کہ بیٹی دیکھو، اللہ سے ڈرو اور ٹی وی بند کر دو۔ لیکن اس لڑکی نے غصے میں جواب دیا کہ اے ماں، کیا تم نے یہ اللہ سے ڈرو لگا رکھا ہے؟ میں ٹی وی بند نہیں کروں گی۔ لڑکی کی ماں بہت پریشان ہوئی اور اپنی بیٹی کے آگے مجبور ہو کر خاموش بیٹھ گئی۔ اب اس لڑکی پر اللہ کا عذاب آنا شروع ہوا۔ وہ لڑکی بیمار ہوئی اور اس کا حسن چند پل میں ملیامیٹ ہو گیا۔ اس کی خوبصورتی بدصورتی میں بدل گئی۔ کئی دنوں تک وہ بستر پر پڑی رہی۔ کچھ دنوں کے بعد اس لڑکی کا انتقال ہو گیا اور اس کی لاش کو تمام کھجورے، سانپ اور بچھو اس کی لاش کو گھیر کر بیٹھ گئے۔ کچھ لوگ شہر کی ایک مسجد میں گھبرائے ہوئے آئے اور نمازیوں سے کہنے لگے کہ ہمارے یہاں میت ہو گئی ہے اور بڑا عجیب معاملہ ہے، آپ حضرات برائے کرم دعا فرما دیجئے۔ سب لوگوں نے دعا کی اور اس لڑکی کو دیکھنے کے لیے اس کے گھر کی جانب چل دیے۔ جب سب لوگ اس لڑکی کے گھر پہنچے تو ایک جوان عورت کی لاش کمرے میں رکھی تھی اور اس کے چاروں طرف بڑے بڑے خوفناک کھجورے، سانپ اور بچھو اس کی لاش کا محاصرہ یعنی اس کی لاش کو گھیرے ہوئے تھے۔ یہ وحشت ناک منظر دیکھ کر مارے خوف کے سب کی گگی بند گئی۔ کسی سمجھدار شخص نے کہا، یہ میت کا عذاب معلوم ہوتا ہے جو ہماری عبرت کے لیے ظاہر کیا گیا ہے، آؤ مل کر استغفار کرتے ہیں۔ چنانچہ سب نے مل کر توبہ و استغفار کر کے گڑ گڑا کر اور رو رو کر کافی دیر تک دعا مانگی کہ اے اللہ، اپنے حبیب کے صدقے میں اس لڑکی کے گناہوں کو معاف کر دے اور اس لڑکی پر سے اپنا عذاب اٹھا لے۔ بالآخر خوفناک کھجورے، سانپ اور بچھو اس لڑکی کی لاش کا گھیراؤ چھوڑ کر ایک طرف کونے میں جمع ہو گئے۔ پھر ان لوگوں نے ڈرتے ڈرتے میت کی تجہیز و تکفین کی ترکیب بنائی، یعنی میت کو نہلایا گیا اور اس کا جنازہ تیار کیا گیا۔ پھر اس لڑکی کی نماز جنازہ پڑھی گئی۔ نماز جنازہ کے بعد جب میت کو قبر میں اتارا گیا تو بہت سارے خوفناک کھجورے اور سانپ اور بچھو قبر کے ایک کونے میں جمع ہو گئے۔ یہ دیکھ کر سب لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔
جیسے تیسے قبر کو بند کیا اور پھر قبر کو بند کر کے لوگ وہاں سے رخصت ہو گئے۔ تدفین یعنی دفن کرنے کے بعد وہ سارے لوگ اس لڑکی کے گھر آئے اور اس لڑکی کی ماں سے پوچھا کہ تمہاری اس لڑکی کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ کون سا گناہ تمہاری لڑکی نے کیا تھا؟ جب میت کی ماں سے اس کا عمل دریافت کیا گیا تو اس لڑکی کی ماں نے کہا کہ میری لڑکی پر اللہ کا عذاب اس لیے آیا کیونکہ میری بیٹی ٹی وی دیکھنے کی بہت شوقین تھی۔ ایک دن ٹی وی کے پروگرام میں اس کا پسندیدہ گانا آ رہا تھا کہ اذان شروع ہو گئی۔ لوگوں نے اس لڑکی کی ماں سے پوچھا پھر کیا ہوا؟ تو لڑکی کی ماں نے کہا کہ میں نے اپنی بیٹی سے کہا بیٹی اذان کا احترام کرو اور ٹی وی بند کر دو، لیکن میری لڑکی نے میری بات نہیں مانی، بلکہ اس نے یہ کہہ کر ٹی وی بند کرنے سے انکار کر دیا کہ امی اذان تو روزانہ ہوتی ہے مگر یہ پروگرام اور گانا کہاں روز روز آتا ہے۔ پھر اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد میں بیٹی بیمار ہوئی اور اسی بیماری میں اس کا انتقال ہو گیا۔ یہ سن کر تمام لوگ وہاں سے چلے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد اس لڑکی کی ماں حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پورا واقعہ بیان کیا اور عرض کی حضور میں اپنی بیٹی کو دیکھنا چاہتی ہوں کہ وہ کس حال میں ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے فرمایا کہ تم گھر جاؤ اور آج رات یہ پڑھ کر سو جانا، تمہیں تمہاری بیٹی خواب میں دکھائی دے گی۔ وہ عورت اپنے گھر چلی آئی اور جیسا حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا تھا اس عورت نے وہی عمل کیا اور رات میں خواب میں اپنی بیٹی کو دوزخ کی آگ میں جلتے ہوئے دیکھا۔ جب اس عورت نے اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھی تو زاروں قطار رونے لگی اور گھبراتی ہوئی اٹھی اور حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی کہ حضور میری بیٹی سخت عذاب میں ہے، میری بیٹی دوزخ کی آگ میں جل رہی ہے، حضور کرم کریں دعا فرمائیں میری بیٹی کے لیے تاکہ اسے عذاب سے آزادی مل جائے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے میں دعا کروں گا۔ پھر حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 72,000 کلمہ شریف پڑھ کر اس لڑکی کے نام ایصال ثواب کیا۔ اگلے دن حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رات میں سوئے تو خواب میں اس لڑکی کو دیکھا کہ اب وہ لڑکی جنت کے محلات میں ٹہل رہی ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اے لڑکی تیری ماں نے تو بتایا تھا کہ تجھ پر سخت عذاب ہو رہا ہے لیکن اب تو جنت کے محل میں ٹہل رہی ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر وہ لڑکی بولی کہ حضور میں بہت گناہگار تھی اس لیے میں دوزخ میں جل رہی تھی، لیکن حضور آپ نے جو 72,000 کلمہ شریف پڑھ کر میرے نام ایصال ثواب کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کلمہ شریف کی برکت سے مجھے جہنم سے آزادی دے کر جنت میں داخل کر دیا ہے۔ تو دوستو آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی۔ امید کرتا ہوں آپ حضرات کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل دینی معلومات اسٹوڈیو کو ابھی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔